بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا طریقہ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ جنبی ہو جائیں تو اس کے بعد غسل کرنا انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو وہ مسجد میں جا سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ تلاوت قرآن کر سکتا ہے، اور نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ منع ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نیٹ بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ دنیا داری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور نئی نئی جو ہے ریسرچ ہے اس کے متعلق ہم سرچ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غسل جو ہے اس کے 3 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں، اور بنیادی اگر دیکھا جائے تو سب سے جو سادہ سی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم جو ہے اس کو مکمل طور پہ دھونا ہے اس کو، اور کلی کرنا، غرارے کرنا، اور ناک میں نرم ہڈی تک پانی لے کے جانا، یہ بھی غسل میں فرائض میں شامل ہے۔ تو غسل جب نہیں ہوگا تو انسان ناپاک ہوگا، اور جب ناپاک ہوگا تو ظاہر ہے اس کی جو ہے وہ نحوست ہوگی اور اس برکت نہیں ہوگی۔ ہمارے گھروں میں ناچاکیاں، لڑائیاں، بدبختیاں جو ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ شریعت کی پاسداری نہیں کرتے، اور شریعت مطہرہ جو ہے اس کی پابندی نہیں کرتے۔ تو ناف میں بھی انگلی مارنی چاہیے، انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے، اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس کو ہلانا جلانا چاہیے تاکہ اس کے نیچے جو جلد ہے اس تک پانی صحیح طریقے سے پہنچ جائے۔ اسی طرح جن عورتوں نے زیور پہنا ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کان میں اگر کوئی بالی وغیرہ ہے تو اس کو بھی ہلا جلا کے، تاکہ جو سوراخ ہیں ان تک پانی جو ہے وہ چلا جائے، اور اچھے طریقے سے غسل کرنا چاہیے۔ اور نیل پالش جو عورتیں لگاتی ہیں جو ناخن کے اوپر تہ بن جاتی ہے تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو کرید کر، اس کو کریش کر کے، اس کو جو ہے وہ اسکریچ کر کے تو اس کو اتارنا چاہیے۔ تو یہ بنیادی میں نے سمپل سا اس کا طریقہ بتایا تاکہ بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ کوئی بات معاملہ لمبا نہ ہو جائے۔ صرف یہ بات ہے کہ اپنے پورا جسم جو ہے اس میں کوئی بال برابر بھی جگہ جو ہے وہ خشک نہیں ہونی چاہیے، پورا جسم جو ہے اس کو مکمل طور پہ آپ نے دھونا ہے۔ یہ غسل ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں شریعت مطہرہ کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔